نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. اس حدیث شریف میں سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنے کے حوالے سے نعمت ہونے کا، غنیمت ہونے کا ذکر آیا ہے کہ ہے تو فرض روزے سردیوں میں آ جائیں تو بہت بڑی نعمت اور غنیمت، لیکن سردی کے موسم میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے جو کہ نفلی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں کا خصوصاً خواتین کا روزہ چھوٹا ہوا ہو، کچھ روزے رہ گئے ہوں، تو وہ اپنے روزے سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے قضا مکمل کر لیں. یہ آسان عمل ہوتا ہے. سردیوں کے احکام کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ سردی میں دن چھوٹا رات بڑی، روزہ رکھنا آسان، نفلی روزے بھی آسان، ہفتہ وار، ماہانہ اور قضا روزے سب آسان ہو جاتے ہیں. ہفتہ وار روزے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہوتا ہے، اور ماہانہ وار روزہ 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہوتا ہے. اور سالانہ روزے وہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں جو فرض ہیں سب. تو ایک تو روزے کے حوالے سے بھی آسانی ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے روزے جیسا کوئی عمل نہیں، بہت اونچے درجے کا عمل ہے. تو جن لوگوں کے قضا روزے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے قضا روزے مکمل کر لیں. اور اس کے علاوہ سردیوں کے موسم میں تہجد کی نماز پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. رات کی نیند پوری ہو جاتی ہے. تہجد کا وقت 5 سے بھی اوپر تک لاہور میں چلتا ہے، 5:30 تک جائے گا تقریباً. تو 2 بجے کے بعد جب بھی جاگ آ جائے اٹھ کے تہجد پڑھ لی جائے، بہت بڑا ثواب ہے. گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، محبت الہی کا ذریعہ ہے، عظمت الہی بڑھتی ہے، گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے. اور جو گناہوں سے بچے گا اسے تہجد ملتی ہے. جس دن گناہ کرے گا اس دن تہجد ہو سکتا ہے نہ ملے. گناہوں کی وجہ سے تہجد کا شوق نہیں بنتا، گناہ چھوڑیں گے تو تہجد کا شوق بنے گا. اسی طرح گناہ اگر کوئی خاص گناہ نہیں چھوڑتا تہجد کے ذریعے سے چھوٹ سکتا ہے. ایک ساتھی چوری کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ حضرت یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب تہجد کی برکت سے یہ چوری کرنا، یہ گناہ کرنا چھوڑ دے گا. اسی طرح قیام اللیل آسان ہو جاتا ہے. رات کو کچھ پڑھ کے سونا، کچھ قیام کر کے سونا، کچھ عبادت کرنا، چاہے عشاء کی نماز کے بعد ہی 4 نفل پڑھ لینا، یا رات کو سوتے وقت پڑھ لینا، یا صبح تہجد میں ہی کچھ نوافل پڑھ لینا. 2 سے 8 رکعات، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں تہجد کی ہوتی ہیں. اور قیام اللیل کی بھی اسی میں نیت کر لی جائے، یا رات کو عشاء کے بعد نفل پڑھ لیے جائیں تو بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے. فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑے، کسی قیمت پر فجر کی نماز نہ چھوڑے. مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھنا نہ چھوڑیں، عورتیں گھروں میں نہ چھوڑیں. سردی میں جیسا کہ رات کی نیند پوری ہوتی ہے ویسے ہی سردی کی وجہ سے اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس اٹھنے میں بھی ثواب، جس میں مشقت ہوتی ہے اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس لیے صبح کی نماز کے لیے وقت پر اٹھنا، ہمت کرنا، گرم گرم بستر اور کمبل کو چھوڑنا، یہ ایک منع ہے، ایک
شوق ہے، ایک فریضے کی ادائیگی ہے، ایک ثواب کا کام ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ فرض نماز پڑھو۔ اور مرد حضرات مسجد کی نماز، جماعت کی نماز کبھی کسی صورت میں نہ چھوڑیں۔ حنفیہ کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے، جو فرض کے قریب قریب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بغیر عذر کے کوئی بھی نماز مرد حضرات میں سے جماعت سے چھوڑ دے اور عذر بھی کوئی خاص نہ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی ثواب نہیں ملتا، وہ ذمے سے ادا ہو جاتی ہے، قضا نہیں کرنی پڑتی لیکن نہیں ہوتی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردوں کا جماعت سے نماز پڑھنا فرض عین ہے، فرض عین ہے، اس کا نماز ہوتی ہی نہیں، ان حنبلی لوگوں کی نماز بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا بعض ملکوں میں کہ وہ حنبلی لوگ آتے ہیں، کسی کا انتظار کر لیتے ہیں یا کسی کو شامل کر لیتے ہیں، نہیں کوئی ملتا تو اکیلے ہی نماز اونچی آواز سے شروع کر دیتے ہیں، کوئی آئے گا تو مل جائے گا، کیونکہ وہ جماعت کے بغیر نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ حنبلی ان کا مسلک یہ ہے، تو پھر گھر میں بندہ جماعت کر لیتا ہے۔ جب مسجد کی جماعت چھوٹ جائے تو 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کر لے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی حدود سے باہر جماعت کر لے، اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اسی مسجد میں پھر اکیلا پڑھے مجبوری ہو تو۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں یا دکان میں یا دفتر میں کسی کو ساتھ ملا لے، گھر میں عورتوں کو بچوں کو بھی کسی کو ملا سکتے ہیں، عورت ہوگی تو پیچھے کھڑی ہوگی، مرد ہوگا تو برابر میں کھڑا ہوگا، یعنی کہ تھوڑا سا پیچھے۔ تو اس طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے، بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اکیلے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کئی مرتبہ جماعت نکل جاتی تو دوسری جماعت بعد میں کسی کے ساتھ کر لیتے یا گھر والوں کے ساتھ جا کے گھر میں کر لیتے، کبھی بھی بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو ایسی جماعت کی پابندی کرتے ہیں جو کبھی بھی نماز اکیلے نہ پڑھیں۔ عورتوں پہ جماعت واجب ہی نہیں، اس لیے ان کا یہ فریضہ ہے ہی نہیں، ان کا یہی فریضہ ہے کہ وہ گھروں میں بر وقت نماز ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے سردیوں کے احکام میں ایک حکم یہ بھی آتا ہے کہ بندہ کسی دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر ظاہر ہے دھوپ چل کے آگے پیچھے ہو جاتی، سایہ آ جاتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے جب آدھا سایہ آ جائے، کچھ سایہ آ جائے، کچھ دھوپ رہے تو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہو، آدھے دھوپ میں اور آدھے سائے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح چھتوں پہ لوگ گرمیوں میں راتوں کو، سردیوں میں دھوپ میں دن کو چھتوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، تو چھتوں کے اوپر لیٹنے کا بھی حکم یہ ہے کہ اس میں منڈیر لگی ہوئی ہو، کناری لگی ہوئی ہو۔ اگر چھت پہ بندہ لیٹ جائے اور اس کی کناری نہ لگی ہو، یعنی ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی چار دیواری اگر اس کی نہ ہوئی ہو تو پھر اس پر بھی حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے، ایسی چھت پہ نہ لیٹو کہ گڑبڑ ہو جائے۔ اسی طریقے سے سردیوں کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ہم لوگ سردی ہونے کی وجہ سے کوئی چیز جلا کے سوتے ہیں، تو حدیث شریف میں ہے کہ لائٹ بھی بند کر دیا کرو، جو وہ ہوتی ہے نا دیوا سا ہوتا ہے، موم بتی ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں جلا کے بندہ سوتا ہے، یا بندہ روشنی کے لیے یا سیکنے کے لیے۔ ہم لوگ تو سیکنے کے لیے، کیونکہ آج کل تو یہ لائٹیں آ گئی ہیں تو ہم سیکنے کے لیے کچھ چیز جلاتے ہیں، گیس کی یا بجلی کی، تو یہ جلا کر نہیں سونا چاہیے، بند کر کے سونا چاہیے، خاص طور پر جو بلب نما نہ ہو، خالی آگ نظر آ رہی ہو۔
تو اس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی چوہا ہو سکتا ہے اس بتی کو کھینچ کے آپ کے بستر تک لے آئے تو آپ جل جائیں. اس لیے کوئی چیز جلا کے، ہیٹر وغیرہ جلا کے نہیں سونا چاہیے. اور پاکستان میں تو ویسے بھی ہیٹر چلا کے نہیں سونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو رات کو اگر آپ ہیٹر چلا کے سو گئے تو رات کو گیس چلی گئی اور پھر آ گئی تو 1-2 گھنٹے کے اندر ہی آپ پرواز کر جائیں گے، آپ کی روح نکل جائے گی. خاموشی سے، آرام سے. تکلیف ہوگی اعمال کے حساب سے، ویسے کوئی تکلیف نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. صبح غائب، سمجھ میں آ گیا. صبح کو نماز کے لیے اٹھائیں گے، بندہ اٹھے گا ہی نہیں. اس لیے حدیث شریف کا حکم ماننے میں خیر ہے. بند کر کے سویا کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، یہ بند کر کے سونا چاہیے. ابھی پچھلے سال میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا. میں ساتھیوں کے ساتھ مہمان تھا کسی کے، انہوں نے بڑا اچھا سا ہیٹر لگا دیا اور میں جو ہے وہ ہیٹر لگا کے، تو سردی بہت، ہیٹر لگا دی، بڑی زوردار آواز کے ساتھ ہیٹر چل رہا تھا. میں سو گیا. رات کو کسی وقت گیس گئی ہوگی، ہیٹر بند ہو گیا. اب 2 گھنٹے بعد گیس آئی ہوگی تو پھاں پھاں شاں شاں کی آوازیں آئی جائیں. میں نیند میں میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کس نے جنریٹر چلایا ہے یا کسی نے کوئی ٹریکٹر چلایا ہے یا کہاں سے کیا چیز چلی ہے، سمجھنا ہے. کافی دیر میں گیس کھاتا رہا. پھر جب مجھے کچھ سمجھ میں آیا کوئی گڑبڑ سی ہو رہی ہے، میں باہر نکلا، اوہ ہیٹر صاحب چل رہے ہیں، بغیر آگ کے گیس چل رہی ہے. جن کے گھر مہمان تھا ان کو کہا دیکھو یہ تم نے کیا سازش کی، صبح میری لاش ہی ملنی تھی آپ کو پھر اگر میں نہ اٹھتا تھا. تو یہ بھائیو دوستو، یہ سردیوں کے احکام ہیں، سمجھو، سیکھو. یہ چیزیں عام لوگ نہ بیان کرتے ہیں نہ یہ بیانات میں ہوتی ہیں. ایک اور مسئلہ بتا دو. کیوں بتاؤں؟ کہاں لکھا ہے میں بتاؤں؟ ہر چیز میں بتائی جاؤں تو میں ٹھیکہ اٹھایا ہوا میں نے تمہیں بتاؤں؟ کوئی نیکی بھیجو. نیت کر کے پڑھو اللہ اکبر کہ اس کا ثواب بیان کرنے والے کو دیا. سمجھ آئی؟ پوری نیکی دیا کرو. اچھا چلو بتا دیتا ہوں کیا یاد کرو گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار موزے پہننے لگے. یہ موزے پہننے لگے، اس طرح کے چمڑے کے موزے. تو ایک پاؤں آپ نے پہنا، پہننے کے بعد دوسرا پاؤں اٹھانے ہی لگے تھے کہ پرندہ آیا. بعض کہا ہے اور حدیث شریف میں غراب کا لفظ ہے، کوا ٹائپ پرندہ آیا. اس نے دوسرا موزہ اٹھا لیا. اب آپ کہیں گے بڑا گستاخ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا موزہ پہننے لگے، اٹھا کے لے گئے. اور پاجی اونچا لے گیا، بہت اونچا چونج میں ڈال کے اوپر لے گیا. اور کافی اوپر جا کے اس نے یوں کیا تو اندر سے سانپ نکلا. اندر سے کیا نکلا؟ سانپ نکلا. تو یہ در حقیقت گستاخ نبی کی سزا یہی ہے کہ اس کو عثمان پر لے جاؤ، نیچے پھینک دو. فہم تم کلامی او کنا؟ تو اس نے اور آپ نے اٹھایا، وہ بلندیوں پر لے جا کے دھکا دیا، جا دفعہ تو جا کے ہمارے نبی کو ڈسنے لگا. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کے اندر سے سانپ نکلا تو آقا علیہ السلام فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی موزے پہنے تو جھاڑ کے پہنے. سردیوں کے حکام آئے کہ نہیں آئے؟ تو بھائی ہم لوگ اسے جھاڑتے ہی نہیں. ذرا جرابہ بھی جھاڑ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ چھوٹا سا پر نگاہ ہو کے بیٹھا ہو بیچ، ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے بلیاں بھی یہ چیزیں بھی گیزروں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، ذرا سیکا سکا آ جاتا ہے نا. تو یہ دوسرے جانور بھی، ان کو بھی سردی لگتی ہے. ظاہر ہے انہوں نے کمبل بستر تو خریدنے نہیں ہوتے، مہنگائی کا دور ہے. تو
انہوں نے ہمارے ہی استعمال کرنے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے قمیض واسکٹ یہ چیزیں پہنو جھاڑ کے پہنا کرو. کوئی چھپکلی ہو سکتی ہے, کوئی چیز لگی ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح اٹھ کر جوتا پہنو تو یہ بھی سنت عمل ہے, پہلے جھاڑو پھر پہنو. وہاں بھی کوئی مہمان ہو سکتا ہے نا بھائی. تو اس لیے مہمانوں کا اکرام اپنی جگہ ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کر جائے. تو باقی اللہ پاک کی مرضی ہے, کوئی آفت آنی ہو تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. یہ جو ہوتے تتیا بھیڑ, اس کو اردو میں بھیڑ کہتے ہیں, پنجابی میں پونڈ کہتے ہیں. یہ بھیڑ جو ہے یہ بھی کاٹنے والی چیز ہے, لیکن سردیوں میں نہیں کاٹتا ہے نا. سردیوں میں یہ نہیں کاٹتا. ہو جاتا ہے کبھی ایسے مسئلے مسائل. شہد کی مکھی کو تنگ نہ کرو, وہ بھی نہیں کاٹتی. اگر تنگ کریں گے تو تنگ کرنے سے تو پھر چھپکلی بھی نہیں چھوڑتی. سمجھ میں آ گئی بات. کوئی بھی جانور اس کو تنگ کرو گے وہ ڈسے گا. تو بھائیو دوستو, بات یہ ہے کہ ہمیں سردیوں کے احکامات, سردیاں ایک لحاظ سے بڑی مزیدار ہوتی ہیں. وہ یہ کہ بندہ چھپ چھپا کے رہتا ہے, خاص طور پہ خواتین, بروزن خواتین, یہ جو اپنے آپ کو آدھا آدھا لباس پہن کے باہر پھرتی ہے, یہ سر منہ دوپٹہ ہر شے ڈھانپ کے جاتی ہے. تو سردیاں ہی رہیں تو اچھی بات ہے. پاکستان ہماری حکومت نہیں ہے, نہیں تو ہم سردیاں, جی میرا مطلب ہے کہ سردیاں بہت اچھی چیز ہے کہ خواتین سیدھی ہو جاتی ہیں, ورنہ بال کھلے, حالات خراب, بندوں کو پاگل کر رہی ہیں, اورا پرا حالات. کیا طریقہ ہے؟ تم جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو, تمہیں کنگھی کر کے میک اپ کر کے باہر نکلنا ہے جی, دوسروں کو بھی خراب کرنا, پردہ بھی خراب. بے حیائی, گھر میں رہو. سردیوں میں نکلے گی خاص طور پہ موٹر سائیکل پہ, تو اپنے آپ کو اچھی طرح باندھ, پردہ ہی ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے سردیاں بڑی اچھی. اور اس لحاظ سے بھی کہ کچھ لوگ صبح سیر کرنے کے عادی ہوتے ہیں, وہ نکر پہن کے آدھی رانیں ننگی ہوتی ہیں, گرمیوں میں باہر نکلے ہوتے, سردیوں میں وہ بھی پورا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اور گرمیوں میں ڈرائیور بھی بنین پہن کے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے, ٹرک چلا رہے ہوتے, موجیں مار رہے ہوتے, موج مستی میں ہوتے, آؤ کا نا. تو سردیاں اچھی ہیں, بندہ اطمینان سے اپنے اپنے لباس میں ہوتا ہے اور بندہ پورے لباس میں رہتا ہے. سمجھنا نہیں بات. تو اس لیے سردیوں کے احکام اللہ. گرمی تو ایک جہنم کا ایک گرم سانس ہے جو نکلتا ہے, سردیوں میں ٹھنڈا سانس ہے جو نکلتا ہے. سمجھنا گا. جہنم میں دونوں طبقے ہیں, ٹھنڈا بھی اور گرم بھی, دونوں طبقے قرآن کریم میں موجود ہیں. فریزر بھی ہے, بات سمجھ آ رہی. فریزر بھی جہنم میں ہے. اگر ٹھنڈی سزا لینی ہے تو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں, گرم لینی ہے تو اس کے تپتے ہوئے جی جلتے ہوئے ہولناکی کے اندر بھی جا سکتے ہیں. جو پسند آئے دیکھ لیجئے گا, جو پسند آئے. اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے تو گرم طبقے میں جگہ مل جائے گی جی. اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا, کوئی پٹھا عمل ہم نے کیا ہوگا, تو زمہریر, قرآن کریم میں زمہریر کا لفظ ٹھنڈا طبقہ, تو وہ ہے بڑا مزیدار ہے. ٹھیک, لیکن یہ کہ جہنم کی وجہ سے بڑا خوفناک. فریزر کے اندر بھی بندہ بند کر دو تو آپ کو پتہ ہے زیرو ہو جاتا ہے, برف جم جاتی. اسی طرح سردی بھی ایک بہت بڑا عذاب. سردی بھی اعتدال کی چاہیے, گرمی بھی اعتدال کی چاہیے. سردیوں میں جہنم ایک ٹھنڈا سانس لیتی ہے, سردی پھیل جاتی ہے. گرمیوں میں گرم سانس لیتی ہے, گرمی پھیل جاتی ہے. حدیث شریف میں یہ سردیوں گرمیوں کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں. سردیوں میں نہانا بھی کم پڑتا ہے, سمجھ میں آ گیا جی. میرا مطلب ہے کہ جمعے کے دن تو نہانا مسنون ہے, تو ویسے روز روز نہانے کی کیا ضرورت. گرمیوں میں اگر ایک دن میں نہا کے نہ آئے تو بدبو آ رہی ہوتی. اسی لیے سردیوں کے احکام علیحدہ ہے, گرمیوں کے احکام علیحدہ. سردیوں کو نعمت اور غنیمت سمجھنے والے اور ہیں, بنانے والے اور ہیں. غنیمت تو سارے سمجھتے ہیں سردیاں اچھی, شور شرابہ نہیں, ایک سکون ہے, پنکھے بند ہیں, بل کم آئے گا, سمجھ میں آ گیا. اور
کتنا خرچہ کم ہوگا. تو بعض لوگ الٹا چلتے ہیں. سردیوں میں شور نہ ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے شور پیدا کریں گے. کوئی موٹر چلا کے سوئے گا, کوئی ایگزاسٹ فین چلا کے سوئے گا, اور کوئی مطلب ہے کہ کسی نہ کسی درجے کا شور. کہتا ہے ہمیں شور کے بغیر نیند نہیں آتی. یہ نہ شکر ہے, یہ نہ شکر ہے. کئی جگہ ہوتی ہے ایسی, شور ہوتا ہے, لومیں چلتی ہیں. ہمارے ملنے والے ملتان میں ہے نا, وہاں کسی کے گھر جا کے سونا ہوتا ہے تو وہاں گڑ 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 آواز آتی رہتی. کیا لومیں چل رہی ہیں. جب لومیں بند تو سارے گھر والے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کیا ہو گیا, یہ سناٹا ہو گیا. ان کو عجیب لگتا ہے سناٹا, اور ہم لوگوں کو سناٹا خوش کرتا ہے. اس لیے ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوتا ہے. سردیوں کے موسم کو غنیمت سمجھنا اور ہے, غنیمت سمجھ کر عمل میں اپنانا اور ہے. اس لیے ساتھی جن کے ذمے کو فرض روزہ ہے اس کی وہ نیت کر لیں, اور جو ہمت طاقت والے لوگ ہیں وہ پیر اور جمعرات کے روزے کی بھی ہمت کر لیں, ارادہ کر لیں انشاءاللہ تعالی. اور جو خواتین ہیں اگر وہ کوئی غلطی سے میرا بیان سن لیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے قضا روزوں کی تکمیل کا سردیوں میں ہی پورا کر لیں. اگلے سال کس نے دیکھا, 2022 میں رہنا یا نہیں رہنا کس نے دیکھا, کوئی پتہ نہیں. اس لیے ابھی تو کچھ مہنگائی فی الحال قابو میں ہے, یعنی کہ اس سے زیادہ ہو گئی تو پھر روزے بھی رکھنا مشکل ہو جائے گا. ابھی تو روزہ رکھ کے کم از کم کنٹرول کر سکتے ہیں نا بھائی, قضا روزے آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں. اور پیاس کم لگتی ہے سردیوں میں, یہ بھی ایک فائدہ ہے, لیکن پانی کم نہیں کرنا چاہیے. پانی پینا کم نہیں کرنا چاہیے. سردیوں کی وجہ سے پانی پینا کم کر دیتے ہیں, یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے نا, کھانے کے بعد 2-2.5 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد پیو, رج کے پیو, ٹھیک اچھی بات. نہار منہ کبھی پانی نہ پیو, یہ حدیث سے ثابت ہے. نہار منہ پانی نہ پینا, یہ کافروں کی سازش ہے نہار منہ پانی کی طرف لگانا. اور زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پینا, اور ٹھیک کھانے کے ساتھ بحسب ضرورت, اور کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد 2.5-3 گھنٹے بعد رج کے پیو, جگ بھر کے پیو. گردے واش ہوں گے. ہسپتال جا کے ڈائلوسس کرانے سے بہتر ہے نا کہ بندہ پانی پی لے. بہت سے لوگ ڈائلوسس پہ لگے ہوئے بیچارے, گردے واش ہوتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ. بڑی تکلیف دہ عمل ہے, بہت تکلیف دہ عمل. اللہ پاک نے ہمیں اس سے بچایا ہوا ہے. الحمدللہ عافانا مما ابتلاہم وفضلنا علی کثیر خلق تفضیلا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سردیوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. جو بھی موسم آئے, جیسا بھی موسم آئے, اللہ رب العزت جدھر مولا ادھر شاہ دولا, جیسا رب موسم دے ویسے ہی ہم اپنے آپ کو بنائیں. ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آگے بات. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں بڑی سردی ہو گئی, مولا ایک ہی ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, تم 5 سویٹر پالا, تینوں کی مسئلہ ہے. اپنے آپ کو کسی کو کیا کہتا ہے. اپنی یہ ناک کو صبح کی ٹھنڈک سے محفوظ رکھیں, صبح کی سردی سے ناک کو اور منہ کو محفوظ رکھیں. اور بعض لوگ سردیوں کے موسم میں رات کو پنکھا چلا کے سوتے ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ استغفار پڑھیں اور کم سے کم کریں, کیونکہ رات کو پنکھا چلا کے سونا اور وقت, اور صبح کے وقت پنکھا چلا ہوا ہونا اور موسم ہوتا ہے. رات کو آپ مچھر کی وجہ سے چلاتے ہیں, مچھر تو بیچارہ 2-3 گھنٹے اپنی عادت ڈال لیتا ہے کہ میں سامنے نہیں آ سکتا, مشکل ہے, نے پنکھا لایا ہوا ہے, وہ اپنی جگہ بنا کر کسی کے نیچے گھس جاتا ہے, 4 پائی کے گھس دائیں بائیں. جب پنکھا بند کرتے ہیں پھر وہ تھکا ہوا ہوتا ہے, کبھی سو بھی جاتا ہے, تو پھر آ بھی جاتا ہے, ڈنگ ڈنگ مار بھی دیتا. خیر ہے, چادر لے لے, سردی لگ رہی ہے. اب کمرے میں 2-3 ساتھی ہیں, 1-2 کہتے ہیں پنکھا چلانا, 1-2 کہتے ہیں نہیں چلانا. تو بہتر یہی ہے کہ نہ چلایا جائے, پیسے بھی بچیں گے اور اختلافات بھی ختم ہوں گے. پتلی سے پتلی چادر لے لی جائے, کیونکہ رات کے ابتدائی حصے میں سردی کم ہوتی ہے, صبح رات کا جو انتہائی حصہ ہوتا ہے اس میں سردی زیادہ ہوتی ہے. رات میں ناک چل رہا ہوتا ہے, صبح ناک بند ہوتا ہے. یہ مسئلے مسائل ہیں. اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے تو ایک جیسا موسم نہیں ہے, ہر گھنٹے بعد سردی بڑھ جاتی ہے پنکھے سے. تو یہ سوچ کر چلایا کرے. ناک کا آپریشن کروانے کی اگر ضرورت پڑ گئی تو کیا بنے گا. بہتر ہے کہ سردیوں میں پنکھے نہ چلائے جائیں, دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنا جائے.
تو سردیوں کے کچھ احکام ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے. غنیمت باردہ ہے، غنیمت باردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے سردیاں، اس کی خوب قدر کرنی چاہیے. ہمارے پاکستانی بھائی تو ایسی زبردست قدر کرتے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو برف باری دیکھنے کے لیے مری پہنچ جاتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں. ہمارے پاکستانی بھائیوں جیسی قدر دنیا میں کوئی نہیں کرتا. ایک گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، راستے میں ہیٹر چلائیں گے، وہاں جا کے انجوائے کریں گے، برف کے اندر کھیلیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ جب راستے بند ہو جائیں گے پھر پاں دے چاں کریں گے. میرا مطلب ہے کہ تم اپنے سوچ سمجھ کے گیا تھا. 25 دسمبر سے لے کے 2 جنوری تک جو رش ہونا ہے، ڈبل ریٹ پہ کمرہ ملے گا پہاڑی علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں. کیوں جی؟ مری وہ لوگ برف باری دیکھ رہے ہیں. گرمیوں سے بھی زیادہ مہنگے کمرے، ہیٹر لگے ہوتے، سخت سردی میں وہاں جانا. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب شوق ہے پاکستان. سردیوں کی قدر کرتے ہیں نا بیچارے. تو بہرحال ہر ایک کی قدر اپنی اپنی طریقے سے ہوتی ہے. کوئی منہ سے قدر کرتا ہے، کوئی گاڑی میں ٹھنڈے علاقوں میں جا کے قدر کرتا ہے، اور کوئی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہیں پر کر لیتے ہیں قدر. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ رب العزت ادھر ہی موسم اچھا کر دیتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ٹیمپریچر اور کم کرنے کی؟ جو حالت ہے، جس حالت میں رب رکھے وہ سب سے اچھا حال ہے. چاہے گرمی رکھے، چاہے سردی رکھے، چاہے برسات رکھے، خزاں ہو جی، موسم ربیع ہو، یعنی بہار کا موسم ہو، کچھ بھی ہو، تو اللہ پاک کے دیے ہوئے موسم ہوتے ہیں. ان سب موسموں میں انجوائے جائز طریقے سے کیا جائے اور نعمتوں کی قدر کی جائے اور ناجائز صورتوں، ناجائز کاموں، ناجائز باتوں سے بچا جائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، غلطیاں، کوتاہیاں ساری کی ساری ہماری درگزر فرما دیجیے. یا رب کریم ہم سب کی جائز حاجتیں، ضرورتیں، مرادیں پوری فرما دیجیے. ان سردیوں کی جو نعمتیں، جو قدردانی ہم سے ہو سکتی مولا، ہمیں اچھے سے اچھے طریقے سے قدردانی کروا دیجیے. اور ناشکری، ناقدریاں جو کی ہیں سردیوں کی، گرمیوں کی یا موسم کی، یا اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیجیے. ہمارے والدین، اساتذہ، ہمارے بہن بھائی بھی بچے، سب کی دنیا آخرت اچھی بنا دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کو عالی اخلاق نصیب فرما دیجیے. بد اخلاقی، بدتمیزی سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے. ہمیں اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. ہمیں اور ہمارے کمزوروں کو طاقت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتیں، ضرورتیں، مرادیں پوری فرما دیجیے. آمین ثم آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ اجمعین برحمتک.